السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر زینب اور ورلڈ ایپیلیپسی ڈے پر میں ایک پرسنل سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں جو کہ ہے میری بڑی سسٹر کی۔ میری بڑی باجی مجھ سے 10 سال بڑی ہیں اور جب میں میڈیکل اسٹوڈنٹ تھی آج سے کئی سال پہلے، اور ان کی عمر 30 سے 32 سال کے درمیان تھی اور ان کے 2 بچے ہو چکے تھے، تب ان کو پہلی بار یہ پرابلم شروع ہوا۔ باجی کو جھٹکے لگتے تھے اور جھٹکے لگنے کے دوران زبان دانتوں کے نیچے آ جاتی تھی اور ان کے جو ہے پیشاب پخانہ بیچ میں نکل جاتا تھا۔ کیونکہ ان کی گاؤں میں شادی ہوئی تھی تو ان لوگوں نے یہی سمجھا کہ شاید یہ کوئی سایہ ہو گیا ہے، جن بھوت ہو گئے ہیں، تو وہ پیروں فقیروں کے پاس دم کرواتے رہے۔ کیا ہوتا تھا کہ پہلے مہینے میں ایک دفعہ جھٹکا لگتا تھا، پھر آہستہ آہستہ جھٹکے کا جو ہے ڈیوریشن بھی بڑھتا گیا اور ٹائمنگ بھی بڑھتی گئی، پھر 15 دن میں ایک دفعہ لگنے لگا، پھر ہفتے میں ایک دفعہ لگنے لگا، اور باجی کی طبیعت اتنی خراب ہونے لگی کہ وہ بچے بھی نہ سنبھال پاتی۔ ان دنوں میرے بہنوئی بھی دبئی میں تھے رزق کمانے کے لیے۔ میں نے ان کو فون کر کے، یہاں پہ میڈیکل اسٹوڈنٹ تھی میں نے اپنے سائیکیٹرسٹ جو ہمارے سینئر ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر عبدالشکور، ان سے ڈسکس کیا سارا کیس، تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایپیلیپسی ہے، یہ مرگی کا پرابلم ہے، جو علامات آپ بتا رہی ہیں تو آپ کسی سائیکیٹرسٹ کو یا کسی نیورو فزیشین کو چیک کروائیں۔ تو میں نے اپنے بہنوئی سے بات کی، انہوں نے کیا کیا کہ میری بات کو سمجھا۔ میں نے ان کو بتایا کہ آپ بڑے شہر میں لے جائیں، مین سٹی میں لے کے جائیں، ان کے ٹیسٹ کروائیں اور کسی دماغ کے ڈاکٹر کو چیک کروائیں جنہیں ہم نیورو فزیشین کہتے ہیں یا سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں، تاکہ اس کا پراپر علاج ہو سکے۔ جب ٹیسٹ کروائے گئے تو وہی نکلا، مرگی کی بیماری تھی جسے ہم ایپیلیپسی کہتے ہیں، جس میں جھٹکے پڑتے ہیں، زبان دانتوں کے نیچے آ جاتی ہے، پیشاب پخانہ نکل جاتا ہے۔ تو میری باجی کو دوائیاں شروع کی گئیں، جو مشہور دوائی ہے جسے ایپی وال کے کیپسول کہتے ہیں، اور بہت سے لوگ استعمال کرتے ہیں، تو انہوں نے وہ دوائی شروع کر دی۔ اب جب میں گھر گئی تو مجھے اس بات کی فکر تھی، کیونکہ میں نے یہ پڑھا ہوا تھا کتابوں میں، کہ جو لوگ مرگی کے مریض ہوتی ہیں خواتین، ان کے بچوں میں نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ یعنی کہ کمر میں بچے کے پھوڑا نکل جانا، یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں اور معذور بچے پیدا ہوتے ہیں۔ تو میں نے اپنی باجی سے کہا کہ میرے ساتھ چلیں، ہم نے دو کنسلٹنٹ گائنیکولوجسٹ کو ملے وقفے کا طریقہ معلوم کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جب شوہر ساتھ نہیں رہ رہے، وہ باہر کے ملک ہیں، تو ان کو کسی وقفے کے طریقے کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جب شوہر آئیں تو ساتھ ہی استعمال کر لیں، کنڈوم استعمال کر لیں۔ لیکن بائی چانس ایسا ہوا کہ پریگنینسی ہو گئی اور باجی کو پتہ بھی نہ چلا۔ 2 مہینے جب ان کو پیریڈ نہیں آئے، تیسرے مہینے جب وہ ڈاکٹر کے پاس گئیں تو ڈاکٹر نے کہا 3 مہینے کی پریگنینسی ہے۔ انہوں نے کوئی فولک ایسڈ نہ لی، حالانکہ مرگی کی جو خواتین مریض ہوتی ہیں ان کو ڈبل ڈوز میں ہم فولک ایسڈ دیتے ہیں تاکہ نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ سے بچا جا سکے۔ اس کے باوجود رسک ہوتا ہے کیونکہ وہ دوائیاں ایسی کھا رہی ہوتی ہیں جس میں نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ ہو سکتا ہے۔ تو جب وہ باجی کو پریگنینسی ہو گئی، جب وہ بچہ پیدا ہوا تو اس کو کمر پر پھوڑا تھا، پھر اس کی سرجری کروائی گئی، لیکن سرجری کروانے کے باوجود آج وہ بچہ 11 سال کا ہے، لیکن وہ اپنا پیشاب اور خود سے ہولڈ نہیں کر سکتا، اس کو پیمپر لگانا پڑتا ہے، اور اس کی ہر سال فزیوتھراپی کرائی جاتی ہے۔ اس کی ایک ٹانگ ٹیڑھی تھی، وہ چل تو لیتا ہے لیکن تھوڑا لنگڑا کر چلتا ہے۔ اس معذور بچے کو سنبھالنا، ذہنی طور پر وہ ٹھیک ہے، وہ پڑھتا بھی ہے، قرآن پاک بھی پڑھتا ہے، اسکول میں بھی پڑھتا ہے، لیکن جسمانی طور پر ایک معذور بچے کو سنبھالنا ایک مرگی کے مریض کے لیے کتنا مشکل ہوگا، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں یا میں سمجھ سکتی ہوں۔ تو میں نے بینگ اے ڈاکٹر یہ وعدہ کیا خود کے ساتھ کہ میں وقفے کے طریقوں، منصوبہ بندی کے طریقوں، کنٹرسیپشن پہ ضرور اویئرنیس دوں گی۔ میری اس پہ سیریز آف ویڈیوز ہے کہ کون کون سے وقفے کے طریقے ہیں جو کیے جا سکتے ہیں، اور جس میں سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ اگر عورت کو کوئی بیماری ہے اور وہ لمبا وقفہ نہیں کر سکتی تو شوہر کو ساتھ ہی استعمال کرنا چاہیے، کنڈوم استعمال کرنا چاہیے۔ تو اس سٹوری کا جو رزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری خواتین کو ضرور اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ہم نے فولک ایسڈ ریگولر کھانی ہے جب بھی پریگنینسی پلان کرنی ہے، تاکہ نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ سے بچا جا سکے، کہ بچے کو کوئی معذوری نہ آئے، نقص نہ آئے، اس کی کمر میں پھوڑا نہ بنے۔ دوسرا یہ کہ اگر کسی خاتون کو شوگر، بلڈ پریشر یا ایپیلیپسی، مرگی کی کوئی ایسی لمبی بیماری جس میں وہ سالوں سے دوائی کھا رہی ہے، تو اس کو چاہیے کہ ڈاکٹر کے مشورے سے پریگنینسی کرے، اور ڈاکٹر کے مشورے سے پریگنینسی کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو لازمی اس کو فالو اپ بھی رکھے اور ہائی فائی میڈیسن بھی کرے۔ لکیلی میری باجی کی میڈیسن چینج کر دی گئی پریگنینسی میں، تو کچھ بچت ہوگی، ورنہ وہ بہت سی خواتین ہیں جن کے بچے پیٹ میں ہی مر جاتے ہیں، یا اتنے معذور پیدا ہوتے ہیں کہ وہ ڈلیوری کے بعد مر جاتے ہیں۔ تو وہ بچہ اس لیے بچ گیا کیونکہ باجی نے پھر آگے کے 6 مہینے، شروع کے 3 مہینے تو نہیں چیک کروایا، لیکن آگے کے 6 مہینے فالو اپ رکھا اور میڈیسن چینج کی، تو وہ بچہ بچ گیا۔ تو میرا میسیج یہ ہے کہ خواتین کو ضرور اویئرنیس ہونی چاہیے، اور ہمیں یہ اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے۔ اس ویڈیو کو جتنے لوگوں کو آپ شیئر کر سکتے ہیں کریں۔ مرگی کی بیماری، مرگی کا عالمی دن ہے، تو مرگی کی بیماری جو خواتین میں ہے ان کو اپنی پریگنینسی ڈاکٹر کے مشورے سے پلان کرنی چاہیے، وقفہ ڈاکٹر کے مشورے سے کرنا چاہیے، اور اپنی زندگی کو آسان کرنے کے لیے ریگولر میڈیسن کھانی چاہیے، تاکہ یہ جھٹکے لگنا، اس قسم کے ذہنی پرابلم نہ ہوں، اور وہ اپنی ایک نارمل لائف گزار سکیں۔ یہ ایک لمبی بیماری ہے، اس میں لمبا عرصہ میڈیسن کھانی ہوتی ہے، بلکہ تا حیات کھانی ہوتی ہے، تاکہ دماغ جو ہے وہ کنٹرول میں رہے اور جھٹکے نہ پڑیں۔
تو میرا میسیج یہ ہے کہ ضرور اپنا علاج کروائیں تاکہ آپ اور آپ کی فیملی پرسکون زندگی گزار. ایک اور بات کہ کچھ بیماریاں ہیں جو فیملیز میں رن کرتی ہیں، جیسے کہ مرگی کی بیماری خاندانی یعنی کہ انہیریٹڈ اس میں جینز ہوتے ہیں، اور جب یہ خاندانوں میں بیماریاں رن کرتی ہیں تو ہم ڈاکٹر یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ آؤٹ آف فیملی شادیاں کرنی چاہیے تاکہ اس بیماری سے بچا جا سکے. اور دوسرے نمبر پر یہ کہ یہ کرنا چاہیے کہ اس بیماری سے بچنے کے لیے اپنی سٹریس کو مینیج کرنا چاہیے، غصہ نہیں کرنا چاہیے اور شور شرابے والی جگہوں سے بچنا چاہیے. ذہنی طور پر جتنے یہ آپ پرسکون ہوں گے آپ اس بیماری سے بچ سکتے ہیں. تو بچاؤ کا طریقہ یہ ہے، وہ لوگ جن کے خاندان میں مرگی کی بیماری ہے، ایک تو یہ کہ ان کو خاندان کے اندر شادیاں نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ خاندان میں گرو کرتی ہے. دوسرا یہ کہ ان کو اپنی سٹریس کو مینیج کرنا چاہیے، رات کی نیند پوری لینی چاہیے، رات کو نہیں جاگنا چاہیے اور ٹینشن والی جگہ سے، شور شرابے والی جگہ سے نکل جانا چاہیے. اپنے ذہن کو پرسکون کرنے کے لیے یوگا، میڈیٹیشن کرنی چاہیے، ایکسرسائز کرنی چاہیے اور اپنی سٹریس کا لیول لو رکھنا چاہیے اور خوش رہنا چاہیے اور دوسروں کو بھی خوش رکھنا چاہیے. تو خوش رہیں آپ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.